تقسیم ہو گیا۔ میرے بھائیوں میں اس کی اہم گفتگو پہلے بھی آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں۔ 1948 میں علامہ قائد اعظم جناح رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ایک عظیم واقعہ پیش آیا۔ علامہ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ صفوں کے اندر کھڑے ہیں، صفیں سیدھی کروا رہے ہیں، جنازے کا اعلان کرنے لگے ہیں۔ یہ ظفر اللہ قادیانی جو پاکستان کا سب سے پہلا وزیر خارجہ تھا، یہ صفوں سے نکلتا ہے، سائڈ پہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ ایک ملک کے بانی کی وفات ہے، اس کا جنازہ ہے، قائد اعظم محمد علی جناح کا جنازہ ہے۔ یہ کوئی چھوٹی شخصیت نہیں تھی، عالمی شخصیت تھی۔ پوری دنیا کا میڈیا اس وقت وہاں پر موجود تھا۔ اس نے جنازہ پڑھنے سے انکار کیا، کہا میں قائد اعظم کا جنازہ نہیں پڑھتا۔ لوگوں نے کہا بھائی تم کیوں نہیں پڑھتا، کیا وجہ ہے؟ وہ کہنے لگا میں تم کو کافر سمجھتا ہوں، جب تم کافر ہو ایک مسلمان کافر کا جنازہ نہیں پڑھ سکتا۔ اگر تم مجھے کافر سمجھتے ہو، تم مسلمان ہو گئے، میں کافر کو کیا ضرورت ہے ایک مسلمان کا جنازہ پڑھے؟ پوری دنیا کے اندر میرے بھائیوں پاکستان کا نام بدنام ہوا، پوری دنیا کے میڈیا کے سامنے پاکستان کو رسوا کیا گیا۔ محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی لاش کی بھی بھونتی کی گئی، اس طرح ان کو کافر قرار دیا گیا، کہا گیا کہ میں ان کا جنازہ نہیں پڑھتا۔ میرے بھائیوں جب اس حد تک معاملے پہنچے اور معاملہ آگے بڑھا تو علامہ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی ہم جو دیندار جماعتوں کے سربراہان ہیں، اگر ایسے کوششیں کرتے رہے تو کبھی ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم سارے ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوتے ہیں۔ 1949 کے اندر عالمی مجلس ختم نبوت جماعت کی بنیاد رکھی گئی، سارے تمام کے تمام مکتبہ فکر اس کے اندر جمع ہوئے۔ علامہ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کے سربراہ مقرر ہوئے۔ میرے بھائیوں اس تحریک نے آگے بات چلائی۔ اس وقت جو سب سے پہلے وزیر اعظم تھے لیاقت علی خان رحمہ اللہ تعالی، ان کے سامنے بات رکھی گئی کہ بھائی یہ منظم طریقے سے اپنی جماعت کو آگے لے کر چل رہا ہے۔ پاکستان کے جتنے بھی بیرون ملک کے اندر کونسل خانے ہیں ان کے اندر یہ قادیانی کو بھرتی کر رہا ہے۔ مسلمانوں کا سفر کرنا مشکل ہو گیا۔ پاکستان کے اندر مسلمان نوجوان کا نوکری کا حصول ناممکن ہو گیا، اور پھر یہ رغبہ انہوں نے اس ملک کے اندر اپنا ایک الگ ملک بنا لیا۔ یہاں کسی مسلمان کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر مسلمان نوجوان غلطی سے ان کے رقبہ کے اندر داخل ہو جاتا، اس کو گولیوں سے چھلنی کر کے اس کو شہید کر دیا جاتا۔ حضرت نے فرمایا ایسا نہیں چلے گا پاکستان۔ انہوں نے کہا میں ان کو ہٹانے کی کوشش کرتا ہوں، میں آپ کو یقین دہانی کراتا ہوں۔ میرے بھائیوں حضرت نے ان کو کہا کہ آپ پاس آ جائیں، میں آپ کی جو جتنی بھی حرکات ہیں ان کو دیکھ رہا ہوں۔ میرے بھائیوں اس نے باز کیا آنا تھا، اس نے ایک کانفرنس منعقد کی، کراچی کے نشتر پارک کے اندر ایک کانفرنس منعقد کی، پوری دنیا کے سفیروں کو اس نے بلایا۔ میرے بھائیوں لیاقت علی خان نے ان کو منع کیا کہ میں بطور وزیر اعظم ہونے کے آپ کو منع کرتا ہوں، آپ یہ کانفرنس نہیں کر سکتے۔ اس نے کہا میں دعوت دے چکا ہوں، اس لیے یہ کانفرنس اب نہیں رکے گی، یہ ہو کر رہے گی۔ پھر اس کے اوپر ظلم یہ کہ اس کانفرنس کا نام رکھا گیا زندہ اسلام، معاذ اللہ من ذالک، مطلب یہ کہ پیغمبر کی ذات 1400 سال پہلے اسلام لے کر آئی تھی، آج تک زندہ اور تبندہ ہے۔ مطلب یہ کہ وہ اسلام مردہ ہو گیا جو مرزا غلام احمد قادیانی ڈاکے سے اپنا اسلام اس نے ایجاد کیا اور وہ زندہ اسلام ہو گیا۔ میرے بھائیوں جب اس نے نہیں مانا تو کراچی کے اندر لال حسین اختر رحمہ اللہ تعالی، یہ ایک وقت کا قادیانی تھے، اللہ کی ذات نے ان کو توفیق دی، اللہ کی مہربانی سے انہوں نے قادیانی پر لعنت بھیجی اور پھر مسلمان ہوئے۔ اس وقت کے کراچی کے آرمی مجلس ختم نبوت کے جو ہے وہ امیر تھے، پھر اللہ نے اس کو پوری دنیا کا بھی امیر بنایا۔ انہوں نے چند نوجوانوں کو اکٹھا کیا، کہنے لگے میں کراچی کا امیر ہوں، میری ذمہ داری بنتی ہے ایک اسلام کا دشمن، مسلمانوں کا دشمن، میرے پیغمبر کا ڈاکو، اور پھر یہاں کانفرنس کرے اور پھر اس کا نام بھی زندہ اسلام رکھے، میری غیرت گوارا نہیں کرتی، میں یہ کانفرنس نہیں ہونے دوں گا۔ نوجوانوں نے کہا حضرت آپ قدم تو اٹھائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، خدا کی قسم اگر ہمیں جان کی بازی لگانی پڑی ہم جان کی بازی لگا دیں گے، مال جان سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میرے بھائیو اسٹیج سج گیا، سارے کے سارے سفیر اس اسٹیج پر بیٹھ گئے۔ لال حسین اختر صاحب جو ہے اس کانفرنس کے اندر پہنچ گئے، یہ بیٹھے تھے، ایک سفیر آیا، اس نے بیان شروع کرنے لگا۔ لال حسین اختر صاحب کھڑے ہوئے، فرمایا
فرمانے لگے بکواس بند کرو، اگر تم نے ایک لفظ بھی پیغمبر کے خلاف بولا ہم تمہاری زبان کو کھینچ کے رکھ دیں گے۔ میرے بھائی اسٹیج پر 2 شخص کھڑے ہوئے، انہوں نے پیغمبر کی ذات میں توہین کی، یہ نوجوان بیٹھے تھے، یہ سارے کے سارے اٹھے اسٹیج پر چڑھ گئے۔ میرے بھائیوں وہاں جو ہے وہ ہاتھا پائی ہوئی، نوراماں لکھتے ہیں، دیکھنے والے لکھتے ہیں، پھر ایسا ہوا کہ جو وہاں سفیر تھے ان کو پتہ نہیں چل رہا تھا ہم نے جانا کس طرف ہے، ہم نے کس گاڑی میں بیٹھنا ہے۔ یہ کانفرنس اس قدر ناکام ہوئی، وہ دن ہے، آج کا دن ہے، مسلمان امت نے اس غیرت مند نوجوان نے آج تک کسی قادیانی کو اس طرح علل اعلان کوئی کانفرنس نہیں کی۔ ان کی یہ کانفرنس ناکام ہوئی، اور اس کے بعد جو عالم سربراہان تھے، ذمہ داران تھے، ان کو قید کرنا شروع کر دیا۔ انشاءاللہ اگلے جمعے سے آگے بات کریں گے۔ واحد مجھے اور آپ کو پیغمبر کی سچی محبت عطا فرمائے اور پیغمبر علیہ السلام